بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ساری اپڈیٹس ہیں آج ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے، اور اس میں جو وار اپڈیٹس ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج تقریباً 1 مہینے سے زائد ہو چکا ہے، کیونکہ 28 فروری کو پہلا اٹیک جو ہے وہ ایران پر ہوا تھا، اور آج 30 مارچ ہے 2026، یعنی 1 مہینے سے زائد کا وقت جو ہے یہ اٹیک کے حوالے سے ہو چکا ہے۔ ایران ابھی تک سسٹین کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بلکہ نہ صرف سسٹین کر رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کا پلڑا اس جنگ میں اب تک بھاری ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہے، ایران کے پاس سٹاکس کی کمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس جو ہے وہ اس وقت سٹاکس کی کمی ہے۔ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایران کے توانائی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کے نے ایران پر حملے کر کے توانائی نقصان کو، جو اس کے مختلف پلانٹس تھے، اس پہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 5 دن کی مہلت دی تھی، اور پھر اس کے بعد 10 دن کی مہلت دی تھی، جو کہ شروع ہونی تھی 6 اپریل کے بعد سے۔ لیکن اسی دوران کل رات کو پھر دوبارہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کیے گئے ہیں۔ ان کی جو توانائی کے تنصیبات ہیں، ان کے بجلی گھروں اور جو ان کے پاور پلانٹس ہیں، ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ تبریز شہر میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ کے اوپر حملے کے بعد جو ہے وہ آگ بھڑکی، اور ایرانی صوبے البرز میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بجلی کا گرڈ جو ہے وہ متاثر کیا ہے۔ حملوں کے بعد کرچ اور تہران کے کچھ علاقوں میں بھی جو بجلی ہے وہ معطل ہوئی ہے۔ تہران میں قطر کے نیوز چینل کی عمارت پر اسرائیلی حملہ جو ہے وہ بھی کیا گیا، براہ راست نشریات اس سے معطل ہوئی، اور عمارت کو شدید نقصان بھی پہنچا ہے، کئی افراد بھی اس سے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عباس راکچی صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل نے 2 ایرانی فیکٹریوں کو نشانہ بنایا ہے، پاور پلانٹ اور نیوکلیئر سائٹس کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کے مطابق حملوں کے لیے امریکہ کو اعتماد میں لیا گیا، حملے امریکی صدر کی سفارتکاری کے لیے دی گئی مہلت کے منافی ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے، جو کہ اب مختلف ٹرمپ نے فائنینشل ٹائمز کو بتایا، ایک برطانوی جریدے کو، کہ مختلف حملے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور خارگ جو خلیج فارس کا ایک اہم جزیرہ ہے اور اس کی اسٹریٹجیکلی ایران کے لیے بہت امپورٹنس ہے، وہاں پر بھی ایران کے جو جزیرہ ہے اس کے اوپر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم ہے کہ وہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران کا تیل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے جنوری میں وینزویلا کے صدر جو نکولس مادورو تھے، ان کو ہٹانے کے بعد وہاں پہ تیل کا کنٹرول حاصل کیا تھا۔ تو یہ ایک صاف منصوبہ جو کہ ایران کے اوپر حملے کے پیچھے نظر آتا ہے، وہ ٹرمپ کی جانب سے اس کا جو فائنینشل ٹائمز میں اعتراف کیا گیا ہے کہ یہ جو تیل ہے ایران کا، اور 90% ان کا جو تیل ہے وہ صرف ایک جزیرے یعنی خارگ کے اوپر ہے، وہ اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ خارگ پر قبضہ ممکن ہو سکتا ہے، یہ فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے، لیکن یہ امریکہ کے لیے وینزویلا جیسی کارروائی نہیں ہوگی، اس کے لیے بڑی تعداد میں افرادی قوت درکار ہوگی، اور اسے آبنائے ہرمز کا کنٹرول بھی نہیں بدلے گا۔ اگر خارگ جزیرہ امریکی کنٹرول میں آ بھی جائے تو وہاں جو روزانہ ہونے والے تیل بردار جہاز جو ہیں وہ ایرانی حملوں کے خطروں سے دوچار رہیں گے، اور ایران اس کی بھاری قیمت جو ہے وہ وصول کرے گا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ جو ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران مطالبات ماننے کے قریب ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکی مختلف بریفنگز جو ہیں وہ سامنے آئی، جس میں کہا گیا کہ امریکی فوج مبینہ طور پر زمینی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ خطے میں اس وقت ہزاروں امریکی مرینز موجود ہیں، جبکہ خصوصی دستے اور پیرا ٹروپرز بھی پہنچ رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ صدر جزیرہ خارگ پر زمینی کارروائی یا یورینیم ضبط کرنے کے آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ گزشتہ رات ایئر فورس 1 میں جہاز میں اپنے جو ہے انہوں نے صحافیوں سے بات کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ایران یہ مواد حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کے پاس ملک ہی نہیں بچے گا۔ یعنی انہوں نے
ایران کے اوپر جو حملہ ہے اور اس کے اوپر جو قبضہ ہے اس کی بھی دھمکی جو ہے وہ دے دی ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بھی کہی. انہوں نے کہا جی پاکستان جو ہے وہ ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان اور بالواسطہ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. تاہم انہوں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا کہ جنگ بندی جو ہے اس کے حوالے سے کیا جو اہم اقدامات ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. 3,000 افراد رہتے ہیں اور ہم نے 13,000 افراد پر بمباری کی ہے. 3,000 اہداف انہوں نے کہا کہ ابھی بھی موجود ہے اور کافی تیزی سے کہ معاہدہ ہو سکتا ہے. ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ثالثی کے لیے پاکستان کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ ایران کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں نے توثیق کر دی ہے ڈیڈ لائن کے اندر کہ ایران کے جو توانائی کے پلانٹس ہیں اس کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا, اور دوسری جانب جو ہے وہ ایران کے مختلف جو پاور پلانٹس ہیں کل ان کے اوپر بھی حملہ کیا, جس میں تہران سمیت مختلف جو جگہیں ہیں ان کی جو بجلی ہے وہ بھی معطل ہو گئی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت ایک عجیب کنفیوژن کا شکار ہیں اور وہ مختلف حوالوں سے جو باتیں ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, اور وہ ان کے جو مختلف بیانات ہیں وہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ ایران پر قبضہ کر لیں گے اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے تیل کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم تیل کو لے لیں گے. تیسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت جاری ہے. اور پھر عباس اراغچی صاحب نے جس طرح سے کہا کہ اسی بات چیت کے دوران جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم حملہ نہیں کریں گے توانائی کے پلانٹس کے اوپر, انہوں نے پھر حملہ کر دیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی زبان پہ یا ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے, ان کی کوئی گارنٹی لینے کو اس وقت جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکتا, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہ مختلف جو انڈیکیشنز ہیں وہ دے رہی ہیں. اچھا, اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورینیم کے نکالنے کے آپشن کے اوپر بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی وہ غور کر رہے ہیں, اور امریکی صدر ایران سے یعنی انہوں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا کہ 1,000 پاؤنڈ وزنی یورینیم نکالنے کے لیے فوجی آپریشن پر غور کیا جا رہا ہے. اور اس رپورٹ میں جو کہ چھاپی ہے وال اسٹریٹ جرنل نے, اس میں انہوں نے کہا کہ نام ظاہر کیے بغیر سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے سے کہا گیا کہ اس آپریشن میں امریکی فوج کئی دنوں یا طویل عرصے تک ایران میں رہ سکتی ہے. ٹرمپ نے تاحال اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا, وہ اس پر غور کر رہے ہیں کیونکہ اس سے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنے کا مرکزی ہدف حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے. نیو یارک ٹائمز نے یہ لکھا ہے کہ خطے میں تعینات فوجی دستوں کو اصفہان میں جوہری تنصیبات پر موجود افزودہ جو یورینیم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کے مشن میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن انہیں جزیرہ خارق پر یا آبنائے ہرمز کے تحفظ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ منصوبہ بہت شد و مت کے ساتھ امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اس جزیرے پر بھی قبضہ کر سکتا ہے, یورینیم کی افسودگی روکنے کے لیے یورینیم کو بھی قبضے میں لے سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو ان کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا جا رہا ہے مستقل. تو ابھی امریکہ کے ساتھ کس طرح سے بات چیت ہوگی, یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے. دوسری جانب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی اخبار جو ہے نیو یارک ٹائمز, اس نے یہ کہا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اصفہان کے پہاڑ کے اندر جوہری ہتھیار بنانے کے لیے مواد رکھا گیا جسے ضبط کر کے تباہ کرنے کے لیے امریکی آپشن پر غور ٹرمپ کر رہے ہیں. یعنی وال اسٹریٹ جرنل ہو یا پھر فائنینشیل ٹائمز ہو یا پھر نیو یارک ٹائمز ہو, تینوں, فائنینشیل ٹائمز نے تو صدر ٹرمپ کو مینشن کر کے کہا ہے, ان سے بات چیت کر کے کہا ہے, اور یہ تینوں جو ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر جو ہے قبضے کی مہم جاری کی جائے گی. اسی طرح سے جو ایک بہت ہی اہم رپورٹ جو ہے وہ آ رہی ہے وہ جے ڈی وینس کے متعلق ہے, جو کہ جنہیں کہ کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس 2026 میں ایک بہت اہم عہدیدار کے طور پر یا پہلی پوزیشن انہوں نے حاصل کر لی ہے کہ وہ اگلے صدر کے جو نمائندے ہو سکتے ہیں, یعنی انتخاب لڑ سکتے ہیں. اور الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پول ایک اشارہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ درست ثابت ہو کہ مستقبل میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کون ہو سکتا ہے. یعنی صدارتی امیدوار کے طور پر انہوں نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ پہلی حاصل کر لی ہے جے ڈی وینس نے, اور جے ڈی وینس اس جنگ کے دوران بھی ان کی ظاہر پوزیشن اس لیے مضبوط ہے کہ وہ اس جنگ کی مخالفت میں نظر آتے ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریپبلکنز کی پالیسی ہو کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ دوسری مرتبہ کے لیے صدارت کے عہدے پر ہیں اور اس کے آگے وہ صدارت کے عہدے کے لیے نہیں ہوں گے, وہ اپنی جو کنٹینیوٹی ہے, اپنے جو ایکشنز ہیں ان کو جاری رکھیں, اور جو جے ڈی وینس ہے ان کا ایک اچھا جو چہرہ ہے, سافٹ امیج, وہ اس
اس کو سامنے رکھا جائے تاکہ ان کو اگلے جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے لیے ریپبلکن کا امیدوار رکھا جائے اور ان لوگوں کو جو ہے اس بات کے اوپر دیکھا جائے کہ بھئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان سے اختلاف جے ڈی وینس نے کیا. گو کہ وہ اس وقت نائب صدر ہیں, گو کہ وہ کہتے ہیں جی ہم, اور ایران بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جے ڈی وینس کو زیادہ معتبر سمجھتا ہے مذاکرات کے لیے, لیکن یہ ریپبلکنس کی پالیسی ہے اور ریپبلکنس کی پالیسیز جو ہے وہ ایک بطور جماعت کے وہ نائب صدر کے طور پر ان کو انڈورس کرتے ہیں جبھی وہ سب پالیسیز جو ہے وہ جاری ہیں, لیکن یہ ان کی ایک پولیٹیکل جو جسے کہنا چاہیے وہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جس کے مطابق وہ اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس معاملے کے اوپر مختلف جو آراء اور اخبارات کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں بظاہر امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات جو ہیں وہ موجود ہیں خود امریکہ کے اندر. اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کے اندر جو مختلف سرویز آ رہے ہیں اس کے اندر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا تاثر بہت مضبوط ہے, ایران پر حملے کی مخالفت بہت زیادہ ہے. اور 59% کل جو پیو کا ریسرچ تھا وہ یہ کہتا ہے کہ جی 59% لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس معاملے کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے. میں چلتے چلتے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے اوپر بھی ایران نے بہت اہم حملے جو ہیں وہ کیے ہیں, اور جو حملے اسرائیل کے اوپر ہوئے ہیں اس کے اندر مختلف جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور یہاں تک کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور وہ میٹنگ بہت اہم میٹنگ تھی جس کے دوران جو ہے تمام لوگوں کو وہاں سے اٹھ کر بھاگنا پڑا اور شیلٹرز میں جانا پڑا. تو ایک طرح سے یہ ایک جو اسرائیل کے اوپر حملے ہیں وہ بھی بہت مؤثر طریقے سے ایران جو ہے وہ کر رہا ہے, اور ایران نے کل بھی نشانہ بنایا ہے مختلف ان کے جو پلانٹس ہیں ان کو, پاور پلانٹس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نشانہ بنایا ہے, لیکن چونکہ مکمل سینسر ہے اسرائیل کے اندر تو بہت ساری جو اطلاعات ہیں وہ بھی سامنے نہیں آ رہی ہیں. اسی دوران میں یہ بھی ذکر کروں آپ کے ساتھ کہ فاطمہ فتونی جو کہ لیبنیز ٹی وی کی رپورٹر تھیں اور ان کے بھائی جو کہ کیمرہ مین تھے, اور ایک اور البنات ٹی وی جو کہ بڑا پاپولر ٹی وی ہے لبنان کا, اس کے بھی ایک رپورٹر تھے, یہ تینوں پریس کی گاڑی میں جا رہے تھے اور ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. ان کی کل تدفین جو ہے وہ ہوئی ہے, اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس نے باقاعدہ فاطمہ فتونی کو مارک کیا تھا, اور مارک کرنے کے بعد ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا. تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل کتنے ہر اس شخص کو نشانہ بنا رہا ہے جو کہ ان کی راہ میں تھوڑا سا بھی چیلنج بن سکتے ہیں. یعنی ایک بظاہر ایک رپورٹر, ایک جرنلسٹ جس کا کہ کام صرف رپورٹ کرنا تھا, اس کو نشانہ اس لیے بنایا گیا تاکہ باقی لوگ ڈریں اور لبنان کے اندر کھڑے ہو کے وہ رپورٹ نہ کریں یا وہ کور نہ کریں اس وار کو. یعنی اپنے ہاں تو سینسر ہے ہی ہے, دوسرے جو ان کے جو پڑوسی ملک ہیں لبنان جس کے اوپر مستقل جارحیت رکھے ہوئے ہے اسرائیل, ان کے جو میڈیا ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں خود بتا سکتی ہوں کہ جب ہم لبنان کور کرنے کے لیے گئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ یہی جو دریائے لیتانی ہے اس کا ایک برج ہے, وہ بہت ہی امپورٹنٹ برج ہے, اور ہم نے گاڑی کے اوپر بڑا بڑا پریس لکھا ہوا تھا ریڈ ٹیپ کے ساتھ. جو ہمارے ساتھ ڈرائیور تھے ان کا نام بھی علی تھا, اور بڑے وہ زبردست دلیر آدمی تھے, وہ ہمیں لے کے جا رہے تھے, اور ہماری گاڑی کے اوپر بھی بہت بڑا بڑا پریس لکھا ہوا تھا. اس کے باوجود جیسے ہی ہم نے اس کا یہ برج جو ہے وہ کراس کیا تھا تو اس برج کے اوپر اٹیک ہوا تھا. ظاہر ہے ہم ٹارگٹ نہیں ہوں گے لیکن برج ٹارگٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسرائیل کے لیے صحافت یا صحافی جو ہیں وہ قطعی طور پر معنی نہیں رکھتے ہیں. اس دوران جب ہم کور کر رہے تھے, اور میں کئی بار یہ بات بتا چکی ہوں لبنان کے اندر, تو 2-3 بار ہم نے اسکیپ کیا, ہم بڑی نیرولی اسکیپ ہم نے کیا, یعنی بہت مشکل سے ہم بچے تھے اسرائیلی اٹیکس سے. اور حالانکہ ہم نے جیکٹس پہنی ہوئی تھی پریس کی, اور اس کے علاوہ گاڑی کے اوپر بھی پریس جو ہے وہ لکھا ہوا تھا, لیکن یہ ان کی پالیسی ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف کوئی بھی شخص ہوگا اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی چینل جو ہے اس کی ٹیم کے اوپر حملے کے بعد اسرائیلی امریکی آرمی چیف نے بھی جو ہے وہ ایکشن لیا تھا, اور یہ جو یعنی ان کے اوپر حملہ ہوا اور ایکشن لیا, اور پوری جو فوجی بٹالین ہے اس کو معطل کر دیا تھا. یہ امریکی چینل کی ٹیم کے اوپر جو ہے وہ اکراس دا بارڈر جو ہے یہ حملہ ہوا تھا. تو یہ ان کو پروٹیکٹ کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ
جو وہاں پر موجود لوگ ہیں لبنان کے بارڈر کے اندر ان کو نشانہ بنا کر جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا اب میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رپورٹ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں اکانومسٹ کی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے ہیں اور جس کے اوپر میں بات کر رہی تھی کہ امریکی صدر جو ہے انہوں نے کس طرح سے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر مذاکرات چل رہے ہیں، بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، 20 جہاز جو ہے وہ گزارے گئے ہیں پاکستان کے، حالانکہ وہ ایران نے پرمیشن دی ہے جہازوں کو گزارنے کی، جس پہ کل اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا، لیکن 20 جہاز جو ہیں وہ پاکستان کو انہوں نے دیے ہیں اور وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو یہ جہاز ہیں وہ گزارے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ گڈ ول جیسچر بھی ہو، لیکن بہرحال یہ ابھی تک یہ ظاہر ہے جو ڈار صاحب نے بھی کہا یہ پاکستان کے. آج اسلام آباد کے اندر ایک بہت اہم اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور کل اسحاق ڈار صاحب جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان بامانی مذاکرات کی میزبانی اور سہولت کاری کے لیے پاکستان جو ہے اپنا اعزاز سمجھے گا. ایران اور امریکہ دونوں نے پاکستان پر اعتماد کیا ہے. سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء نے بھی مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کے آغاز کو سراہا ہے. چین اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی ایران اور امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کے کردار کی حمایت کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا اسحاق ڈار صاحب نے کہ وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اندر جو ہے سعودی عرب، ترکی اور مصر کے رہنماؤں کے ساتھ علاقائی صورتحال پر تفصیلی غور کیا اور یہ بھی اتفاق کیا گیا تھا کہ اس جنگ کو فوری طور پر ختم ہونا ہے. پھر وزرائے خارجہ نے الگ الگ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی تھی اور اب آج مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ایک اہم اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا جس کی صدارت جو ہے وہ پریزیڈنٹ زرداری کریں گے. اس میں وزیر اعظم، اس میں آرمی چیف، اس کے اندر نیشنل سیکیورٹی جو ایڈوائزر ہیں جنرل عاصم ملک جو کہ ISI چیف بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو اہم چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شریک ہوں گے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی جو پیٹرولیم کی صورتحال اور جو لاک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے بھی اہم فیصلے متوقع ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیا معاملات کہاں تک آگے بڑھے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. یہ بھی بہت اہم ہے کہ وزیر خارجہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب جو کہ کل پھسل کے گرے تھے اور جو نئی فلورنگ ہوئی ہے جس کی باعث وہ گرے ہیں، یہ اس کے اندر وزارت خارجہ کے اندر جو ہے اس میں وہ پھسل کے گرے. اس پہ ایک سینئر صحافی بھی وہاں پہ پھسل چکی اس سے پہلے، ڈار صاحب سے پہلے، اور یہ جو اس کی ویکس تھی اس کا جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ ویکس اتنی زیادہ تھی کہ اس کی وجہ سے شکر ہے کہ کوئی مہمان نہیں گرا، لیکن ڈار صاحب اتنے بزرگ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بچایا بھی اس کے اندر. اس کے باوجود یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ کل سارا دن وہ پین کلرز کھا کے، ان کے بیٹے نے ٹویٹ بھی کیا علی ڈار نے کہ پین کلرز کھا کے سارا دن ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اپنا کام کیا ہے اور آج وہ متوقع ہے ان کا جانا، امکان ہے اس بات کا کہ وہ چائنا بھی جائے. اچھا اب جو یہ ڈار صاحب کو بالکل کریڈٹ جاتا ہے، فلسطین کا مسئلہ ہو یا ایران کے معاملے کے اوپر ہو یا خلیجی ملکوں کے ساتھ روابط رکھنا، ایک بہت بڑا جو کریڈٹ ہے وہ ان کو جاتا ہے اور ان کے جو بدترین دشمن ہیں وہ بھی اس بات کو سراہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو کردار ہے وہ بہت ہی نمایاں اور بہت ہی قابل ستائش ہے. چائنا وہ کیوں جا رہے ہیں؟ چائنا اس لیے جا رہے ہیں کہ چائنا میڈیٹ کروانے میں ایک بہت اہم اور کی پلیئر کے طور پر کام کر رہا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس کی پوری جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو چائنا کو بتانا، اور ہو سکتا ہے اگلے کسی مرحلے میں جو ضمانت کی بات ہو رہی ہے، امریکہ ایران جو ہے وہ ضمانت چاہتا ہے کہ اٹیک نہ ہو اس کے بعد، تو اس میں چائنا کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہو، یا پھر جو باقاعدہ امریکہ اور ایران کی جو بات چیت ہے اس کے لیے اسلام آباد میں جو ہونے کے امکانات ہیں اس میں چین کا اہم کردار ہو سکتا ہے اور ہے، اس لیے بھی ان کا وہاں پر ان کا یہ دورہ جو ہے وہ متوقع ہے. تو یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو کہ بہت اہم ہیں، آپ کو بتانا تھی. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران کی جو اوپر جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے اکانومسٹ کے جو ایڈیٹر ہیں ششنک جوشی، انہوں نے ایک بہت زبردست ایڈیٹوریل لکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود
باوجود ایران جو ہے وہ اس نے تیسری دنیا کے یعنی 5ویں ہفتے میں جنگ داخل ہوئی ہے، اور لیکن اس تصور کو انہوں نے چکنا چور کر دیا ہے کہ بادشاہتیں جو تیل برآمد کرنے والی تھیں وہ ختم ہو گئیں، تاہم جو قابل اعتماد فراہم کنندگان کے طور پر یعنی یہ تمام جو ممالک تھے، جو عرب ممالک تھے، یہ پیش کرتے تھے، یہ تیل برآمد کرتے تھے، وہ ساری معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، ان کے اوپر بہت زیادہ جو ریلائنس تھی وہ کم ہو گئی۔ البتہ ایران جو ہے وہ واحد ملک ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ اپنا تیل بھی بیچ رہا ہے، اور اس کی جو معیشت ہے اس اعتبار سے کہ اس کے اوپر جنگی حملے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کی معیشت جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دیگر ممالک کی ترسیل متاثر ہوئی ہے، تاہم ایران کے تیل بردار جہاز مستقل بدستور آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایران روزانہ تیل کی فروخت سے تقریباً 2 گنا آمدنی حاصل کر رہا ہے۔ اگرچہ ایران کو میدان جنگ میں نقصان اٹھانا پڑا ہے، مگر توانائی کی جنگ میں وہ سبقت لے چکا ہے۔ ایران کی تیل کی برآمدات کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ اس سے جہاز سے پہلے سے زیادہ خفیہ انداز میں کام کر رہے ہیں۔ سیٹلائٹ ڈیٹا محدود ہو چکا ہے۔ الیکٹرانک مداخلت نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دی ہے، تاہم ذرائع کے مطابق ایران اس وقت روزانہ 2.4 سے 2.8 ملین بیرل تیل اور پیٹرولیم مصنوعات برآمد کر رہا ہے، جن میں 1.5 سے 1.8 ملین بیرل خام تیل شامل ہے۔ یہ مقدار گزشتہ سال کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہے، جبکہ قیمتیں بھی نمایاں طور پر بلند ہیں، یعنی کہ یہ پچھلے جو 5 ہفتے ہیں اس کے دوران ان کی جو برآمد ہے تیل کی وہ مزید بڑھ گئی ہے، اور 1 سال کے برابر اس وقت ان کی برآمد جو ہے وہ آ گئی ہے۔ ایران کے تیل کے کاروبار کے بنیادی 3 ستون ہیں، اور فروخت کنندگان، ترسیل اور خفیہ مالیاتی نظام۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کا جو خفیہ مالیاتی نظام ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے، اور وہ تہوں میں کام کرتا ہے، لیئرز میں۔ کافی دلچسپ یہ ایڈیٹوریل ہے جو کہ ششانک جوشی نے لکھا ہے، اکانومسٹ کے یہ اکانومی ایڈیٹر ہیں، اور ان کی طرف سے یہ بہت ہی دلچسپ چیز تھی جو کہ سامنے آئی ہے۔ تو یہ وہ معلومات ہیں جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا کا مغربی اور پاکستان کا تمام میڈیا، اس کے علاوہ ہماری جو اپنی معلومات ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ مستند انداز میں شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے ولاگز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نے کے بعد